بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن عبد المطلب جب کنواں کھود رہے تھے، اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا حارث تھا۔ اس موقع پر جب قریش نے ان کا مذاق اڑایا تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالی نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ ان کے لیے فرما بردار اور مددگار بنے تو وہ ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس ذبح کر دیں گے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کر دیے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب وہ مناسب قوت کے مالک ہو چکے ہیں اور دشمن کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے سب لڑکوں کو جمع کیا، انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا اور نظر پوری کرنے کی ترغیب بھی دی۔ فرما بردار بیٹوں نے باپ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور پوچھا، ابا جان اب یہ نظر پوری کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ انہوں نے کہا، تم سب ایک ایک تیر پر اپنا اپنا نام لکھ کر لاؤ۔ جب سب نے اپنا اپنا نام لکھ کر تیر پیش کر دیے تو وہ ان سب بیٹوں کو لے کر ہبل بت کے قرع انداز کے پاس آ گئے اور اسے اپنی نظر سے آگاہ کر کے کہا، ان سے تیر لے کر قرعہ ڈالو، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا نظر پوری کرنے کے لیے اسے ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ عبد المطلب کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عبداللہ سے تھی، اللہ کے رسول کے والد سے۔ ان کی آرزو تھی کہ قرعہ ان کے نام نہ نکلے، اس لیے جب قرعہ انداز نے سب سے تیر لے کر قرعہ ڈالنے کی تیاری کی تو عبد المطلب ہبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالی سے دعا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ قرعہ انداز نے قرعہ نکالا تو وہ اللہ کے رسول صلی علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے نظر پوری کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری سنبھالی اور انہیں لے کر ذبح کرنے کے لیے اساف اور نائلہ جگہ کی طرف چل پڑے۔ قریش یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ اپنی مجلسوں سے اٹھے، بھاگے بھاگے آئے اور انہیں عبداللہ کو ذبح کرنے سے روک دیا۔ لیکن خاص طور پہ عبداللہ کے ماموں زاد مغیرہ بن عبداللہ بن عمر مخزومی کہنے لگے، اللہ کی قسم، عبداللہ کی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑا تو ہم دریغ نہ کریں گے۔ پھر سب وہ مل کر ایک کاہنہ کے پاس گئے اور اس سے اس مسئلے کا حل پوچھا۔ کاہنہ بولی، ایک آدمی کے قتل کی تم کیا دیت دیتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا، 10 اونٹ دیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت بولی، تم اپنے گھر واپس جاؤ اور اس بچے یعنی حضرت عبداللہ اور اونٹوں پر قرعہ اندازی کرو۔ اگر قرعہ بچے کے نام کا نکلے تو 10 اونٹ اور زیادہ کر کے پھر قرعہ اندازی کرنا۔ اگر پھر بھی عبداللہ کے نام نکلے تو اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ جب اونٹوں کے نام قرعہ نکلے تب انہیں اونٹوں کو ذبح کر دینا اور سمجھ جانا کہ اللہ راضی ہو گیا ہے اور تمہارے بیٹے کی جان بچ گئی ہے۔ یہ لوگ کاہنہ کے پاس سے واپس آ گئے۔ عبد المطلب ہبل کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ ادھر قریش نے عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ نکالتے رہے، مگر قرعہ حضرت عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا رہا۔ جب انہوں نے 100 اونٹ پورے کیے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب انہوں نے اپنی تسلی کے لیے مزید 3 دفعہ قرعہ ڈالا۔ تینوں مرتبہ اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا، چنانچہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور ان کا گوشت سب کے لیے وقف کر دیا گیا۔ عبد المطلب اور ان کی اولاد میں سے کسی نے بھی اس گوشت میں سے ایک بوٹی بھی نہ لی، جو جتنا چاہتا گوشت لے جاتا، کسی کے لیے کوئی ممانعت نہ تھی۔ اس کے بعد نہ صرف قریش بلکہ سارے عرب میں انسانی جان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہو گئی
اور پھر اسلام نے بھی اس کو بحال رکھا۔